بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ سر افگندگی کے معنی ہے سر جھکانا. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا. دنیا میں ہم لوگوں کو تین چیزوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے: عہدہ مل جائے، پیسہ آ جائے، بڑے بڑے مکان بن جائیں، اور ایک اس سے بھی بڑھ کر ہماری شان، ہمارا رعب، ہمارا دبدبا، ہماری بڑائی مان لی جائے. سب چیزوں کا علاج یہ موت کا خیال ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر، سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا. قصر عالی شان، عالی شان محل، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا. دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. قیصر و اسکندر و جم چل بسے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ہیں. قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم چل بسے. دنیا کے بہت بڑے بڑے پہلوانوں کے نام ہیں یہ. زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے. سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. پیل تن ہاتھیوں جیسے لوگ، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے. سرو قد لمبے قد والے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل،
وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بد عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، اجل موت کو کہتے ہیں، اچانک بھی آ جاتی ہے، اللہ ہم سب کو بے محفوظ رکھے اچانک موت سے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے اچانک موت آتی ہے، کتنے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں اچانک پیچھے کو گر جاتے ہیں، چلتے ہوئے گر جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اچانک موت ہوتی ہے مگر وہ سعادت بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی پرسوں ترسوں پڑوس میں ہوا ہے، ایک مقرر بیان کر رہے ہیں اور آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کے سلسلے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس کا ترجمہ کیا، اور پھر اگلا ٹکڑا جو لہم مغفرۃ و اجر عظیم ہے وہ پڑھنے کے لیے بول رہے تھے، فرمایا رب العالمین نے بس اتنا ہی کہا ہے اور انتقال ہو گیا، پیچھے کو گر گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک موت ہو۔ ہمارے شاہی کے نائب محتمم تھے مولانا حفظ الرحمان صاحب رامپوری، ان کا بھی ایسے ہوا تھا، وہ بیان کرتے کرتے ختم کیا بیان اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہا اور گر گئے، فوراً انتقال ہو گیا۔ ایسی موت تو سعادت ہے اچانک ہونے کے باوجود، لیکن ہم سب کو جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اچانک موت سے پناہ مانگی جائے تاکہ توبہ کی توفیق ہو۔ دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہات آئے گی عمر بے بدل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ مراقبہ موت کے چند اشعار ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظم ہے۔ یہ پڑھنے کا مقصد یہ بات ذہنوں میں یاد کرانا، مستحضر کرانا ہے کہ ہمارا اصل کام آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری ہے۔ ہم لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کی ضرورتیں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے سے اور ان کے لیے کوشش کرنے سے ہمیں روکا بھی نہیں ہے، اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، لیکن جو سکھایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو ضرورت سمجھ کر کریں، اصل منزل آخرت کو سمجھیں اور اس کی تیاری کریں۔ دنیا کے کام سارے کرنے ہیں، پیسہ بھی کمانا ہے، گھر بھی بنانا ہے، روزگار کے لیے محنتیں بھی کرنی ہیں، اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے اندر اپنی جائز خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے، سارے کام دنیا کے کرنے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہوئے کرنے ہیں کہ اصل منزل آخرت ہے۔ آخرت میں ماں یہاں آ جائیے، ادھر آ جائیے، ہم دنیا کی زندگی کو ایسے گزاریں کہ ہمارا آخرت کا نقصان نہ ہو۔ یوں بالکل آسان سی بات ہے کہ جیسے ہمیں کسی جگہ جانا ہے اور ہم راستے میں رک جائیں اور راستے کی چیزوں کو دیکھنے میں اپنا وقت اتنا خرچ کر دیں کہ وہاں پہنچنے کا ٹائم باقی نہ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں بیوقوف سمجھا جائے گا۔ ہم دنیا کی ضرورتوں کو اس انداز سے پورا کریں کہ آخرت کا اپنی نقصان کر لیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں، یہ عادت ڈالنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہو، مگر یہ یاد رکھو کہ دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے رہنے کے لیے نہیں، رہنے کی جگہ کی تیاری کرنے کے لیے۔ رہنے کی جگہ تو اور ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو قسم کی جگہیں مقرر کی ہیں، بنائی ہیں۔ ایک اچھی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، اس کا نام جنت ہے۔ ایک بری جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، بے عزتی کی جگہ ہے، توہین کی جگہ ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان دونوں جگہ میں سے کہاں بھیجیں، یہ بندوں کو طے کرنا ہے۔ دنیا میں رہ کر بندوں کو اپنے عمل سے یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا قصہ یہ چل رہا ہے کہ ہم عام طور پر آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ ہمارا جو اصل مرض ہے وہ غفلت ہے۔ جس آدمی کے اندر اپنے اصل مقصد سے غفلت ہوتی ہے وہ مستقل اپنا نقصان کرتا رہتا ہے۔ ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں اس مضمون پر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ ہمیں اپنی غفلت دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر ایک عضو رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ وہ دل جو ہے سمجھ کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے، فکر کرنے کی جگہ ہے۔ دماغ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ میں طبی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت میں کہ دماغ کا کیا کام ہے اور دل کا کیا کام ہے، لیکن ان دونوں میں جو فیصلہ اصل کرتا ہے وہ دل کرتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہمارا جو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم دل کو اصل سمجھتے ہیں۔ سارے معاملات سے دل پر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے ملاقات کی، اس آدمی نے ہم سے اچھی طرح ملاقات کی، خوش اخلاقی سے ہماری بات سنی، تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہو گیا۔ ملاقات دل نے نہیں کی تھی، ملاقات تو بدن کے دوسرے اعضاء نے کی تھی، مگر خوش کون ہوا؟ دل۔ فلاں آدمی کے ہاں گئے، وہ اچھی طرح نہیں ملا، برا لگا، ہم کہتے ہیں بھائی اس سے مل کے دل خوش نہیں ہوا، برا لگا۔ فلاں جگہ گئے، بھائی آج ہم نے تاج محل دیکھا، دل خوش ہو گیا، دیکھا آنکھوں نے تھا، خوش دل ہوا۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، اصل اس میں دل کام کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جو دل ہے، یہ اس کا صحیح ہونا اور اس کا بگڑا ہوا ہونا، اس کا صاف ستھرا ہونا اور اس کا گندا ہونا، یہی انسان کے پورے جسم کے بارے میں اور پورے انسان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے یا خون کا لوتھڑا ہے
کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ٹکڑا ہے، اوپر سے ان کی دعا چلی آ رہی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن جب سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اگلا اس میں یہ ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا یا انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ جس دن، قیامت کے دن کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، یعنی وہ دو چیزیں جن کے بھروسے پر دنیا میں آدمی جی لیتا ہے، ساری زندگی گزارتا ہے، اولاد آڑے وقت میں کام آتی ہے، پیسہ کام آتا ہے ضرورت میں۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی، پیسہ تو وہاں مہیا ہی نہیں ہوگا، موجود ہی نہیں ہوگا آدمی کے پاس، اولاد ہوگی مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان ماں باپ سے، بھائی بہن سے، اولاد سے، بیوی سے، سب سے بھاگے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن جب مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو آدمی قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا کام بن جائے گا، جو صحیح دل لے کر آئے گا۔ سلیم کے معنی آتے ہیں تندرست، صحت مند، صاف ستھرا۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن اگر مصیبت سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت پانی ہے تو صحیح دل لے کر آؤ، قلب سلیم لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قلب سلیم عطا کرتے ہیں مگر انسان اس کو گندا کر لیتا ہے۔ جیسے کپڑا، نیا کپڑا ہمیں ملتا ہے بالکل صاف ستھرا مگر ہم اس کو پہننے کے بعد گندا کر لیتے ہیں۔ البتہ کپڑے کے بارے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو صاف بھی کر لیتے ہیں، اور صاف کرنے کا سبحان اللہ کتنا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں۔ کپڑے کی گندگی تو ہمیں برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو ہماری شان سے تعلق ہے نا۔ میں نے بعض دفعہ طلبہ سے یہ کہا کہ تم لوگ کپڑوں کی صفائی کا پورا اہتمام کرتے ہو اور برتنوں کی صفائی کا ویسا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے کہ برتن کسی کو نظر نہیں آ رہے، کپڑے تمہارے بدن پہ نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کپڑوں کی صفائی کی برائی نہیں کرنی ہے، کپڑوں کو صاف رکھنا خود شریعت کا حکم ہے، پاک رکھنا اور صاف رکھنا، لیکن ہم جس طرح سے گندے کپڑوں کے صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں، عقل کے کانوں سے، ہوش کے کانوں سے سن کر سمجھ لیں۔ ہم لوگوں نے بڑا نقصان اپنا کر رکھا ہے کہ اپنے دل کو ہم گندا کرتے رہتے ہیں اور صاف کرنے کی محنت نہیں کرتے، صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیسے گندا ہوتا ہے دل؟ گناہوں سے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا دل خراب ہوتا ہے اور دل پریشان بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت الگ سے رکھی ہوئی ہے، وہ برائی پر پریشان ہوتی ہے، وہ برائی پر افسوس کرتی ہے وہ صلاحیت۔ لہٰذا ہم چونکہ گناہ کر کر کے دل کو گندا کرتے رہتے ہیں تو دل پریشان ہوتا رہتا ہے، اسی لیے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہم اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور صاف رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دل کو صاف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور گندا ہو جانے کے بعد صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، یہ صاف کرنے کا طریقہ ہے۔ البتہ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے اور اس کو آپ صاف کرتے ہیں تو اس کی صفائی کو باقی رکھنے کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو پاک صاف کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستے بھی بتائے ہیں کہ ہم اس دل کو پاک صاف رکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک ہی بار میں آ جائیں تو آسان ہوتا ہے۔
پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے اس موضوع پر اس آیت کے تحت ایک مضمون بیان کیا ہے، اور وہ قلب سلیم کے نام سے چھپا ہوا بھی الگ رسالہ ہے۔ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ دل کو گناہوں سے پاک کر لیا جائے توبہ کے ذریعے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے کہ دل کے اندر باہر سے گندگی نہ آئے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اور اس کو کمزوری ہو جاتی ہے اس کی صحت میں، بعض لوگوں کے گردے متاثر ہو جاتے ہیں یا کوئی اور چیز، تو ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ صاحب تم وائرس سے بچنے کی کوشش کرو۔ آج کل تو یہ کورونا کی وجہ سے بچہ وائرس کو جان گیا، اور وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کو جان گیا، لیکن اس سے پہلے عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ البتہ گردے کے مریضوں کو ڈاکٹروں نے ہدایت پہلے ہی سے کر رکھی تھی کہ ماسک لگا کر رہیں، اور اس ماسک کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دوسروں کو وہ بچانا چاہتے ہیں، بلکہ باہر کے جراثیم ان کے اندر نہ جائیں، چونکہ ان کے گردے کمزور ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے وائرسز کو۔ اس وجہ سے ماسک لگانے کے لیے ڈاکٹر کہتے تھے۔ تو دل صاف ہے، آپ نے توبہ کر کے اس کو صاف کر لیا ہے، وہ پھر گندا ہو جاتا ہے۔ اس کو گندگی سے بچانے کے لیے ترکیب یہ ہے کہ دل تک گندگی آنے کے جو راستے ہیں ان پر ماسک لگا دیا جائے، یعنی ان پر پہرا لگا دیا جائے، ان دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ 4 راستے ہیں جہاں سے دل تک گندگی پہنچتی ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے اور دماغ ہے۔ یہ 4 راستے ہیں۔ ان چاروں سے دل کی طرف گندگی جاتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے مثلاً اجنبی عورت کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا دل متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آدمی اگر جوان ہے تو گھنٹوں اس کا خیال رہتا ہے اور اس کی طرف توجہ رہتی ہے، نماز کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کانوں سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، اور دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، دماغ میں خیالات گھومتے ہیں گناہوں کے، ان کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جو آج کل گناہوں کی کثرت ہے، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ یہ جو دروازے ہیں ہم نے چوپٹ کھول رکھے ہیں، دل تک گندگی آنے والے جو دروازے ہیں ان کو ہم نے پورا کھول کے رکھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ذرا سا اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں ان دروازوں کو بند کرنے کی۔ بات ہم کریں مثلا آنکھ کی، تو آنکھ کا راستہ دل تک گندگی پہنچانے کا بالکل واضح راستہ ہے، کھلا راستہ ہے۔ آنکھ سے آدمی خراب چیز دیکھتا ہے۔ اب سے پہلے زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے تک بھی آنکھ کی بات آتی تھی تو نامحرم کو دیکھنا یہ گناہ تھا آنکھ کا، لیکن آج کل آنکھ کے گناہ بہت سارے ہو گئے، اور وہ سارے گناہ ہمارے موبائل کے اندر جمع ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے پاس جو کچھ پہنچ رہا ہے اور جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ فلمیں ہوں یا فحش کاموں کی ویڈیوز ہوں یا اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یا عورتوں کی تصویریں ہی ہوں، اب گویا بد نظری کے لیے یا آنکھ کا غلط استعمال کرنے کے لیے سڑک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چپکے سے بستر میں آ کے لیٹنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ باہر نہیں جا رہے ہیں، اگر باہر جا رہے ہیں تو ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ اللہ بچائے اس ویڈیو کو عملی شکل دینے کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ شریف بچے گھر میں موجود ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور موبائل میں وہ ساری دنیا کی گندگی کو اپنے دماغ میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک سلسلہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس پر بہت تیزی کے ساتھ قابو پانے کی ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، بچوں کو کیسے بچایا جائے، آسان نہیں ہے، سیدھی بات ہے، آسان نہیں ہے بچانا، لیکن کم سے کم اتنا کریں، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو نیٹ
سے روک دیں. اب تو ان کی پڑھائی نیٹ پر ہو رہی ہے، مگر یہ کرنے کی کوشش کریں، بچوں کا یہ مزاج بنائیں کہ وہ موبائل کا یا نیٹ کا استعمال آپ کے سامنے کریں، اکیلے میں بیٹھ کر نہ کریں. اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بالکل پاک اور صاف سمجھتے ہیں اور ان کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے وہی بگڑ جاتے ہیں. ان کی کوئی شکایت کرتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو ایسا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ اس غلطی میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ کام نہ کریں. ماں باپ بچوں کے سلسلے میں اس زمانے میں جتنی غفلت کا شکار ہیں وہ ایک مستقل موضوع ہے بات کرنے کا. اب جیسے میں بطور مثال کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں آ کر بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مسجد میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ بہت دیر سے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کو بھگایا، کچھ کو ڈانٹا، کچھ کو اور کچھ کیا. یہ کام کرنے کا موقع مسجد نہیں ہے، یہ تو گھر میں کرنا ہے. یہ تو گھر میں سکھانا ہے بچے کو کہ مسجد میں جا کر کیسے بیٹھنا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی کہیں ایسی جگہ دعوت ہو جو آپ کے حساب سے سماج کا کوئی بہت بڑا آدمی ہو اور وہاں بچے کو لے کے جانا ہو تو ذرا سا تربیت کر کے لے جائیں گے یا نہیں؟ وہ تربیت اللہ کے گھر میں لانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. حد ہو گئی ہے ہماری غفلت کی. میں نے بعض جگہ بیان کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد بیان کر رہا تھا، میں کچھ مجمع تھا، میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں دیندار ہیں، نمازی ہیں، پکی بات ہے، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جس کے بھی بیٹے 15 سال سے 25 سال کے درمیان ہیں، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال، جوان لڑکے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. سب ماں باپ، اکثر ماں باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے اور پھر روتے پھرتے ہیں جب بچہ بگڑ جاتا ہے. غفلت پہلے دن سے کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیلتے ہیں، جا کر ہوتی ہے کسی کو فکر کہ چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں تو اپنے بچے کو وہاں سے جا کر بلا لائیں واپس؟ کرتا ہے کوئی فکر؟ جب 2-3 گھنٹے وہ وہاں وقت خراب کر کے 2-4 گالیاں سیکھ لیتا ہے اور ماں کو خیال آتا ہے کہ اب کھانے کا وقت ہے، تب بلایا جاتا ہے بچے کو. بچے کی تربیت کے لیے کون بلا رہا ہے؟ سچ کہتے ہیں اس بات سے ایسی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں یہ بچے اور نعمت ہیں یہ بچے، اور ہم ان کو بگاڑ رہے ہیں. بچوں کے بگاڑ میں ماں باپ کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے، چونکہ بچے کے بنانے میں بھی ماں باپ ہی کا دخل ہوتا ہے. تو بگاڑ میں بھی یہ غفلت ہے ہماری، اس کو دور کریں. یہ جو اوپر جا کر مصیبتیں آ رہی ہیں، جوان بچوں کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو بدکاری عام ہو رہی ہے، یہ جو غیروں کے یہاں بچیاں جا رہی ہیں، اس کی بنیاد کہاں پڑی ہے؟ گھر میں ہی تو پڑی ہے نا. ہماری غفلت سے ہی تو پڑی ہے نا. ہم نے بچوں کو ایمان نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اور وقت پر ان کی نگرانی بھی نہیں کی، اور وقت پر شادی بھی نہیں کی. اور شادی اس لیے نہیں کی کہ شادی کو مصیبت پہلے سے بنا رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے، بدکاری آسان ہو جاتی ہے. کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مگر کہے بغیر کام نہیں چلتا. خیر یہ بہت ہر ایک یعنی ہر موضوع ایسا ہے کہ اکیلے اس پر بات کی جائے دیر تک تو کام چلے. میں واپس آتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ پہلے ہم بات کرتے تھے آنکھوں کی حفاظت کی، تو بس اتنا تھا کہ صاحب جب آپ راستے میں چلیں تو غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں. لیکن اب تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے. آپ تو موبائل میں اچھا کام کر رہے ہو تب بھی خرابی وہاں چلی آتی ہے، بچنا مشکل ہو رہا ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ آنکھوں کی حفاظت ہو، آنکھیں بری بات کی طرف نہ پڑیں. اتنا پہلوان ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ گندگی کو دیکھے اور دماغ پر اور دل پر اثر نہ ہو. صاف بات ہے. کیا خیال ہے؟ یہ سمجھنا آپ کا کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہم تو اپنی جگہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، بے فکر رہیں، ایسا کسی کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی جمع ہو جائیں تو شیطان ان کے درمیان بھی گناہ کی کوشش کرے گا.
یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مبتلا ہوتے، لیکن ہم کہاں کے حسن بصری ہیں؟ ہم اپنی کمزوری کو جانیں، محسوس کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گندگی کو دیکھوں اور میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کم سے کم میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے بچنے کے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ گناہ کے مواقع سے بچنا، یہی ایک راستہ ہے گناہ سے بچنے کا، ورنہ گناہ کے موقع میں جا کر پھر بچ جائیں، یہ تو کرامت ہے، بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ ہوتے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ گناہ کے دروازے سے واپس آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آنکھیں یہ ایک دروازہ ہے گناہوں کی گندگیاں دل تک پہنچنے کا، بند کر لو آنکھوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر اگر عمل کر لیں، لفظوں پر۔ ہم لوگ جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ صاحب آج کل تو آنکھوں کی حفاظت بڑی مشکل ہے، مثلا عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آپ راستے میں جہاں بھی جائیں گے عورتیں ملیں گی۔ میں اس پر کہا کرتا ہوں، علماء اس کو سمجھیں گے خاص طور سے، کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے؟ یہ حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں کو نہ دیکھو، تو بڑی آسانی ہو گئی۔ نہیں، اجازت نہیں دی یہ دیکھنے کی، الفاظ کی بات ہو رہی ہے۔ الفاظ یہ نہیں ہیں کہ اجنبی عورتوں پر نظر نہ ڈالو، الفاظ یہ ہیں یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھیں۔ حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور جنہوں نے تجربہ کر رکھا ان سے پوچھ لیں، نگاہ نیچی رکھ کر چلیں پھر کتنی عورتیں نظر آئیں ہمیں آپ بتائیں؟ ایک پر بھی نظر نہیں پڑے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، بعض دفعہ پورا سفر ہو جاتا ہے اور کسی ایک عورت کے چہرے پر بے ارادہ بھی نظر، آج بھی کہہ سکتے ہیں ہم، آج آ رہے ہیں دیوبند سے چل کے، بہت سے شہروں سے گزرے ہیں، بہت سی عورتیں گزری ہوگی سامنے سے، ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں ابھی تک، صبح سے ایک بھی نظر نہیں پڑی کسی پر۔ ہمارے حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جنگل میں بھی اگر گاڑی چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے اور اس میں بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوں، تو اس میں بھی نگاہ نیچی رکھنے کی کوشش کرے آدمی۔ تو اللہ نے جو حکم دیا وہ نگاہ نیچی رکھنے کا دیا ہے۔ نگاہ نیچی رکھ کر بتاؤ کتنی عورتیں نظر آتی ہیں، بس یہ پتہ چلے گا کہ کوئی عورت گئی ہے برابر سے، نظر نہیں پڑے گی اس پر، یہ پکی بات ہے۔ تو حکم پر عمل کرو نا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنکھیں اٹھا کر ہم چلیں اور عورتیں نظر نہ آئیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سڑک پہ پابندی کیسے لگا دیں گے؟ تو نگاہ نیچی رکھنا یہی ایک علاج ہے اور کوئی علاج نہیں۔ یہ آنکھوں کی بات ہوئی۔ ایک کان ہے، کانوں کے بارے میں بہت لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کانوں سے کوئی خاص گناہ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ یہی سمجھتے ہیں لوگ، لیکن حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موسیقی سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ میں گانے وانے کا تو عادی نہیں ہوں، بس ذرا سا میوزک سننے کا شوق ہے، ذرا بوریت دور کرنے کے لیے، تو حدیث میں یہ بات ہے کہ میوزک سننے سے دل کے اندر گناہوں کے جذبات اس طرح سے پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے۔ آپ ذرا بتائیں یہ دل کا دروازہ خطرناک ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بہت سارے گناہ تو وہ ہیں جو ہم گویا گانے سنے بغیر بھی کر لیتے ہیں کانوں سے۔ دو آدمی بیٹھے ہیں اور غیبت ہو رہی ہے، آپ ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کہ دو آدمی بیٹھیں اور پوری مجلس میں غیبت نہ ہوئی ہو، ایسی مجلسیں آپ نے زندگی میں کتنی دیکھی ہیں؟ سمجھ رہے میری بات؟ کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں اور دو تین آدمی ہوں اور کسی کی غیبت نہ ہوئی ہو، 10-20 منٹ آدھے گھنٹے بیٹھے ہوں اور کسی کی غیبت نہ ہوئی ہو، سوچ کے بتائیں کتنی دفعہ ہوا ایسا؟ بہت مشکل سے ملے گا، بہت مشکل سے ملے گا۔ ہم لوگوں نے تو مشغلہ بنا رکھا ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا۔ میں بھی عصر کے بعد علماء سے بات کر رہا تھا تو پیر بھائیوں کے جو آداب حضرت نے لکھے ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ بات یہ ہے، ہم سارے
کسی ایک شیخ سے نہ بیعت ہوں، لیکن جتنے علماء ہیں وہ سب آپس میں پیر بھائی ہیں. ان کے پیر حضرت دانوتوی ہیں، حضرت گنگوئی ہیں، حضرت تھانوی ہیں، حضرت مدنی ہیں، سارے علماء کے. تو آپس میں وہی آداب جو ایک شیخ کے مریدوں کو برتنے چاہیے وہ سب علماء کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے برتنے چاہیے. اس میں یہ بات تھی کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو کھولیں گے. تو یہ جو کان ہے ان سے ہم دوسروں کے عیب مزے کے ساتھ سنتے ہیں، دوسروں کی غیبت سنتے ہیں. کان کا گناہ ہمارا دل خراب ہوتا ہے. آپ سوچیں ذرا، کانوں پہ اگر آپ پابندی لگا دیں کسی سے بدگمانی ہوگی؟ کسی سے بھی نہیں ہوگی. جب کانوں سے سنیں گے نہیں تو بدگمانی کیسے ہوگی؟ ہم نے سنا ہے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مظاہر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا شاید. مولانا اسد اللہ صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی کسی کی شکایت لے کر آتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا فلاں نے ایسا کیا، تو اسے بٹھا کے اور اس آدمی کو بلا لیا کرتے تھے جس کی شکایت کی ہے کہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کتنی شاندار بات ہے. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جھوٹی شکایت نہیں ہوگی، جو بولے گا سچ بولے گا، اسے پتہ ہے بلا لیں گے. تو غیبت سنتے ہی نہیں تھے. اب جب آپ غیبت نہیں سنیں گے، کان کو بند رکھیں گے، تو آپ بتائیں بدگمانی ہوگی کسی سے؟ بالکل نہیں ہوگی. میرے ساتھ ایسا ہوا بعض مرتبہ کہ کسی آدمی نے میرا ہمدرد بن کے مجھے کچھ سنایا کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی ایسا کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اس نے تو نہیں سنایا تھا، تم نے سنا دیا. اس نے تو پیچھے کہا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، تم نے مجھے سنا دیا، تو تکلیف تو تم سے پہنچی ہے. میں نہیں کرتا الحمدللہ، بالکل نہیں پوچھتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہتا ہے. میں یہ تک نہیں پوچھتا کہ میرے سبق کے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے یا میری ذات کے بارے میں، بالکل نہیں کہتا. مجھ سے جیسا کیسا آتا ہے میں کام کر لیتا ہوں، اللہ میاں کام چلا رہے ہیں. تو کانوں کو بند کر لیں، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے. غیبت سننے کے گناہ سے بچیں گے، بدگمانی کے گناہ سے بچ جائیں گے. خواہ مخواہ دوسروں سے تکلیف ہوگی اس سے بچ جائیں گے. اور صاحب ایک شخصیت اور ہے، یہ زبان. اس کے بارے میں تو چاہے جتنی تفصیل سے آپ بات کر لیں، زبان کا جتنا غلط استعمال ہم لوگ کرتے ہیں شاید کسی عضو کا نہ کرتے ہوں. سارے اعضاء کو ہلانے میں کچھ تھکن ہوتی ہے سوائے اس کے. اس کا ہوتی ہے تھکن، تھوڑی دیر رک جائے آرام مل جاتا ہے، پھر چارج ہو جاتی ہے دوبارہ بکواس کرنے کے لیے، پھر کام چل جائے. اچھا کچھ لوگوں کے اندر تو ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 4 گھنٹے بھی بولتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک عجیب بات ہے میرے بھائیوں کو، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، یہ بدترین حقیقت ہے ہمارے زمانے کی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 آدمی بیٹھے ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ میاں کا حکم ہے کہ ہم ضرور بولیں. بھئی ملاقات ہوئی ہے، خیر و عافیت آپ پوچھ لیں، اخلاق کی بات کر لیں، بالکل ٹھیک ہے. دوسرے سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، کوئی نصیحت کرنی یا سننی ہے، ضرور کریں. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہیں تو بالکل بے فکر رہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہی ملے گا. یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بولنا ہی ضروری ہے؟ میں لوگوں کو یہی دیکھتا ہوں کہ جہاں 2-4 جمع ہوتے ہیں تو بولنا ضروری سمجھتے ہیں. اخلاقی تقاضا پورا کرنے کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ذکر کرو بیٹھ کر، درود شریف پڑھ لو بیٹھ کر، تلاوت کر لو بیٹھ کر، کیا برائی کی بات ہے اس میں؟ زبان کا جتنا غلط استعمال ہم لوگوں نے کر رکھا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر اور سن کر. میں نے بعض جگہ یہ بات کہی کہ ایمانداری سے بتاؤ، ایک تو زبان سے وہ کام ہے جو حرام ہے، بالکل جھوٹ بولنا زبان کا کام ہے، حرام ہے. غیبت کرنا بالکل حرام ہے. اور بعض وہ کام ہیں جو جائز ہیں مگر بیکار ہیں. یعنی جو باتیں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں ان میں کچھ تو غیبت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر باقی باتیں جو جائز بھی ہیں بذات خود، آپ مجھے بتائیں وقت ضائع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان میں وقت تو ضائع ہوتا ہے نا. وقت ضائع کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ کس نے دی اجازت؟ کیا وقت کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ بس خالی سنتے ہی ہیں حدیثوں کو. انسان کے قدم قیامت میں ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو. سب سے پہلے ان عمرہ فیما افنا،
عمر کو کہاں ختم کیا؟ یہ عمر کیا ہے؟ یہ وقت ہی تو ہے، وقت کہاں لگایا؟ تو وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولا یغتب بعضکم بعضا کی تفسیر کرتے ہوئے غیبت کی قسمیں لکھی ہیں، کون سی غیبت حرام ہے، کون سی غیبت جائز ہے۔ غیبت جائز بھی ہوتی ہے مگر وہ غیبت ہی نہیں ہوتی حقیقت میں، کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے بتانا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اس سے بچنا، یہ غیبت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں اس کی برائی بیان ہوتی ہے اس لیے غیبت کہا گیا، یہ جائز ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر حربی کی غیبت کرے، علماء سمجھ گئے کافر ہے کوئی آدمی مگر ہمارے ملک کا رہنے والا نہیں ہے، دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، اور وہ ملک بھی ہمارا نہیں ہے بلکہ کافروں کا ہے، مثلا امریکہ میں رہنے والا ایک غیر مسلم ہے، کافر حربی مان لیں اس کو، اس کی غیبت کرنا حضرت نے فرمایا فی نفسہ جائز ہے، مگر چونکہ وقت ضائع ہوتا ہے اس لیے مکروہ ہے، بوجہ تضییع وقت، یہ الفاظ ہیں حضرت کے۔ کافر حربی کی غیبت فی نفسہ جائز ہے مگر بوجہ تضییع وقت مکروہ ہے۔ کیا باریکی ہے، کیا علم ہے! تو وقت ضائع کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بے ضرورت باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں نے بعض جگہ یہ کہا اور لوگوں کی سمجھ میں آئی بات کہ مجھے یہ بتاؤ، زبان کے علاوہ جو اور اعضاء ہیں جن کو کام میں ہلانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھ اور پیر ہیں، کبھی بغیر ضرورت ہلاتے ہو؟ دیکھا ہے کسی آدمی کو کہ بیٹھا ہوا یوں کر رہا ہے بس ہاتھ ہلا رہا ہے؟ کرتے ہیں کبھی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں میں کہ بے ضرورت ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں کبھی، یا بے ضرورت پیر ہلاتے رہتے ہیں، یوں پیر ہل رہا بس بیٹھے ہیں اور پیر ہلا رہے ہیں، کرتے ہیں کبھی یہ حرکت؟ تو اس بیچاری کو کیوں ہلاتے رہتے ہیں بے ضرورت؟ غلط تو نہیں ہے بات؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ سارے اعضاء کا استعمال آپ ضرورت میں کرتے ہیں، زبان کا استعمال بے ضرورت کیوں کرتے ہیں؟ اور جب زبان کی بات چل رہی ہے تو ذرا معاف فرمائیں، بلکہ نہ فرمائیں، ضروری ہے میرا کہنا۔ ایک بات اور کہوں، جو غلطی ساری دنیا میں ہو رہی ہے، شاید ساری دنیا میں، احتیاط سے بولنا چاہیے، لیکن دنیا کے ملکوں میں سے جو ہمارے ملک ہیں، خاص طور سے ہندوستان، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ہے مسجد میں بلند آواز سے بولنا، مسجد میں آواز بلند کرنا۔ میں نے نماز کے یہاں آنے کے بعد 2 مرتبہ یہ منظر دیکھا یہاں بھی کہ آوازیں بلند ہوئی، جب یہ اعلان کر رہے تھے غالباً میرے اس کا، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ آگے آ جائیں، اس وقت میں کئی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا زور سے، اور آپ یہ سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں کہ آپ نیکی کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن خطبے کے بعد اکثر مسجدوں میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں شور ہو رہا ہے کہ اس صف میں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، بچوں کو نکال دو، تم ادھر آ جاؤ، یہاں خالی جگہ ہے۔ ہوتا رہتا ہے یا نہیں بتائیے ایمانداری سے؟ ہر مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ صاف سن لیں، سب ناجائز ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں آپ زور زور سے کرتے ہیں وہ ناجائز نہیں ہے۔ مسجد میں بے ضرورت بات ہی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت آواز، دینی باتوں کے علاوہ آپ کو کوئی بات کرنی ہے دنیا کی ضرورت کی تو آہستہ آواز سے کریں، جس سے بھی کرنی ہو۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں آدمی کھڑا ہے اور یا آپ کھڑے ہو کر اس کو آواز دیں، نہیں، بالکل اجازت نہیں، صاف سن لیں، وہیں جائیے اس کے کان میں بات کیجیے اگر کرنے کی ضرورت ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ سچ کہتا ہوں، علماء سے پوچھیں آپ، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے۔ حدیث میں، ایک حدیث میں 15 گناہوں کو شمار کرایا گیا جن کی وجہ سے امت پر مصیبتیں آئیں گی۔ ان گناہوں میں 8ویں نمبر پر ہے وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی وجہ سے امت پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ حل بہل بلا، آپ بتائیے، مصیبتیں تو بہت آ رہی ہیں نا، تو تھوڑا سا سمجھنا بھی چاہیے کیوں آ رہی ہیں۔ ایک یہ بھی بات ہے
چھوڑ دیں بالکل. یہاں جتنے حضرات ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے محلوں کے لوگ ہیں مختلف مساجد کے, آپ سب توبہ کر لیں اور طے کر لیں کہ آئندہ آپ کی آواز مسجد میں بلند نہیں ہوگی. بالکل طے کر لیں, اس لیے کہ مسجد میں آتے ہیں ثواب کے لیے, الٹا عذاب لے کر جائیں. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ کا ڈر آپ کے چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے, محسوس ہونا چاہیے کہ کسی بڑی جگہ آئے ہیں. یہ ضمناً اس لیے آ گیا کہ بات زبان کی ہو رہی تھی, تو زبان سے ہم جو کچھ بولتے ہیں, زبان سے جو ہم گناہ کرتے ہیں, ان کا بھی ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے, دل کا نقصان ہوتا ہے. اور ایک دماغ ہے, دماغ سے سوچتے ہیں, دماغ میں خیالات آتے ہیں اور وہ خیالات دل تک پہنچتے ہیں, دل پر اثر ہو جاتا ہے ان کا. عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. خیالات سے بھی آج کل لوگ بہت پریشان بھی ہیں, وسوسوں کی حد تک اگر چلے جائیں. ایسے لوگوں سے تو یہ کہنا ہے کہ خیالات پر دھیان نہ دیں, آنے دیں, وہ خود ہی چلے جائیں گے. مہمان اگر کسی کے یہاں بن بلائے مہمان آئے اور وہ آدمی اس کو نہ بٹھائے تو تھوڑی دیر میں خود ہی اٹھ کے چلا جائے گا. تو خیالات جو ہوتے ہیں وہ بھی بن بلائے مہمان ہیں, ان کی طرف توجہ نہ دیں, کوشش بھی نہ کریں بھگانے کی, وہ خود ہی بھاگ جائیں گے. لیکن بات ہو رہی ہے برے خیالات کی, بات ہو رہی ہے ان خیالات کی جو گناہوں کے خیال ہیں, ان کو دماغ میں نہ آنے دیں, اور اگر آئیں تو بھگا دیں, دل تک نہ پہنچنے دیں. یہ ایک راستہ ہے دل تک برائی کے آنے کا. تو یہ 4 دروازے حضرت نے فرمایا دل تک گناہوں کے وائرس کو پہنچاتے ہیں, گناہ کے جراثیم کو پہنچاتے ہیں. ہم ان دروازوں پر پہرا بٹھا دیں, ماسک لگا دیں, تاکہ یہ ہمارے دلوں کو خراب نہ کر سکیں. اس کے لیے میرے بھائیوں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, اللہ والوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے, اور بالکل یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کام کیے بغیر کام چل جائے گا. نہیں چلے گا, آسان بات نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا سے جانا ہے صاف ستھرا ہو کر, پاک ہو کر, اور اگر پاک ہو کر نہیں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اختیار ہے. جو قانون اللہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے, وہاں گندگی والوں کو نہیں بھیجیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے تو آدمی فوراً پاک ہو جائے گا. اللہ میاں جنت میں بھیج دے, فیصلہ کر دے کہ ٹھیک ہے جاؤ جنت میں, وہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم گندے آئے ہو تو گندگی صاف کرنے کے لیے وہاں بھیجیں گے, اور وہاں سے جب پاک ہو جاؤ گے تو جنت میں لے آئیں گے. تو سوچیں ذرا ہم میں سے کون ایسا پہلوان ہے جو اس کے قریب سے بھی گزرنے کی ہمت رکھتا ہو, جس کو جہنم کہتے ہیں. دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے, جہنم کے قریب جانے کی ہمت کر سکتا ہے آدمی. تو اس لیے کام چلے گا نہیں جب تک ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر پاک صاف نہیں کریں گے, صاف ستھرا نہیں بنائیں گے. بات مجھے ختم کرنی ہے, بات پوری ہو گئی تقریباً, لیکن یہاں موقع کے اعتبار سے مسجد کے بارے میں بھی بات کریں. دل سے ہی ہم نے بات کی تھی. دل کو پاک صاف رکھنے کا تو اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ آ جائے, اللہ کی عبادت کا لطف آ جائے. یہ ایک مستقل مضمون ہے جو حضرت نے بیان کیا ہے کہ نماز کا لطف اور نماز کا گویا صحیح ہونا, اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خیال کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے وہی سارے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. گویا کہ اصل منزل ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کا مرکز یہ مسجد ہے. آپ نے مسجد تعمیر کی ہے, پہلے بھی تھی یہاں مسجد, نئی تعمیر کی گئی, تعمیر نو ہے, پہلے تھی توسیع ہے. تو اس مسجد کی توسیع چل رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ مسجدیں بنانا اور مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا الحمدللہ مسلمان اس کو سمجھتے بھی ہیں, اور یہ بہت بڑا کام ہے. اور میرا تو ایک احساس ہے, کہتے ہوئے کچھ ڈر سا بھی لگتا ہے, جب سے ہمارے ہاتھ سے مسجد گئی ہے باضابطہ, اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں زیادہ مسجدیں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. پچھلے سال ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 3 مسجدوں کا افتتاح کیا میں نے, الگ الگ ضلعوں میں, ایک جگہ ظہر میں, ایک جگہ مغرب میں, ایک جگہ عشاء میں.
اور مجھے بہت اچھا لگا کہ بھئی یہ تو اور نئی مسجدیں بالکل ایسا نہیں کہ پرانی ہو، جگہ جگہ بن رہی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسجد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسجدیں دے رہے ہیں تو مسجدوں کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ضرورت بالکل نہیں ہے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بات علماء پہلے سے جانتے ہیں، کہتے بھی آ رہے ہیں، سمجھ میں آتی نہیں تھی، مگر اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔ جب مسجد گھر کے سامنے ہوتے ہوئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ملی، لاک ڈاؤن میں، اس زمانے میں ہمیں ہمارے ایک عزیز بھائی نے ایک شعر سنایا اور بتایا کہ عامر عثمانی کا شعر ہے، بھائی عدنان نے امریکہ سے سنایا، در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، سارے انسان اول سے آخر تک اور سارے جنات سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، جیسی اللہ کی شان ہے ویسے ہی رہے گی، چونکہ وہ پہلے ہی مکمل ہے۔ اضافہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ کمی باقی ہو۔ اور فرمایا اگر یہ سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل منکم، سارے کے سارے مل کر بدترین نافرمان بن جائیں تو ما نقص ذلک من ملکہ شیئا، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے۔ مسجد اللہ کی نعمت ہے، مدرسے اللہ کی نعمت ہیں، دین کے جتنے کام اور نظام ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر کرنی پڑے گی، ان کو صحیح چلانا پڑے گا۔ مجھے بات سمیٹنی ہے، مگر جب کوئی بات ذہن میں آ جائے اور صحیح بات ہو تو کہہ دینی چاہیے۔ مدرسوں کو بھی صحیح چلانا پڑے گا، مسجدوں کو بھی صحیح چلانا پڑے گا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بے فکر رہیے، کبھی کوئی خطرہ تھا ہی نہیں، آیا ہی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ فیصلہ لے کر کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام مذہبوں پہ غالب رکھیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہو نہیں ہے، ہوا ہے ہمیشہ سے۔ نہ اللہ کی ذات کو خطرہ نہ اللہ کے دین کو، لیکن ہم لوگ اگر دین کے اداروں کو صحیح نہیں چلائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں زبردستی ہمیں دی جائیں۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک ولک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ ڈرتے ڈرتے میں نے دعا پڑھ لی، لیکن جو بات کہنی ہے وہ صحیح کہنی ہے۔ مدرسے اللہ کی نعمت ہیں، صحیح چلانا پڑے گا، ورنہ آگے معلوم ہے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر ہم مدرسوں کو صحیح نہیں چلا رہے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور مدرسوں میں پڑھانے والے، مدرسوں کی خدمت کرنے والے، مدرسوں میں تعاون کرنے والے اور مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ سب اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھیں گے تو اللہ بے نیاز ہے۔ ایسے ہی مسجدوں کا مسئلہ ہے، مسجدوں میں بھی ہم نے حکومتیں چلانی شروع کر دی ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اسی سال، اسی پکڑ کے زمانے میں، اسی مصیبت کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مسجد کے امام نے منبر پر سود کے بارے میں تقریر کر دی اور اگلے دن اس امام کو برطرف کر دیا گیا، اس لیے کہ مسجد کے متولی کے کاروبار میں سود شامل تھا۔ متولی صاحب نے یہ سمجھا میرے خلاف تقریر کی امام صاحب نے، کیا حق تھا امام صاحب کو میرے خلاف تقریر کرنے کا؟ امام صاحب رخصت کر دیے گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ متولی صاحب سے کہا جاتا کہ آپ جائیے، آپ سود کا کام کرنے والے ہیں، حرام کھانے والے کو مسجد کا متولی بنایا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کا ضمیر اس زمانے میں کتنا مردہ چل رہا ہے، معاف کریے گا،
اپنے گھر میں بیٹھ کے تو صحیح بات ہی کہنی چاہیے، باہر ہم مسلمانوں اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے تو کہنا پڑے گا۔ ہمارا ضمیر ایسا مردہ ہے کہ وہ امام جو سود کے بارے میں بات کر رہا، اور سود ایسا گناہ جس کے ناجائز ہونے پر ساری امت متفق ہے، ایسے گناہ کے بارے میں امام کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، اور سود کھانے والے حرام خور شخص کو متولی رہنے کا حق ہے۔ مسجدوں میں حکومتیں چل رہی ہیں، بگاڑ اس لیے ہے کہ مسجد کا متولی بنانے کے لیے آپ کے نزدیک نمازی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا یہاں کیا صورتحال ہے، میں تو ایک وہ بات کر رہا ہوں جو اکثر جگہ پائی جا رہی ہے، جو صحیح بات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، میں غلط کہوں تو آپ مجھے بتا دیں۔ مسجد کا متولی بنانے کے لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا دھاکڑ قسم کا آدمی ہو، ذرا طاقتور قسم کا آدمی ہو، کوئی جنگ کرنی ہے، طاقتور قسم کے آدمی ہو۔ تہجد پڑھنے والے کو مسجد کا متولی بناؤ، جو مسجدوں کو عبادت سے آباد رکھے۔ وہ آدمی جو جمعے کے دن بھی مشکل سے مسجد میں آتا ہے اسے متولی بناتے ہو، اور پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، پھر شکایت کرتے ہو کہ بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی ہے۔ حق کیا بنتا ہے ہمیں جو اللہ نے مسجدیں دے رکھی ہیں ان میں اللہ کا حکم ہم کب پورا کرتے ہیں؟ یہ تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت، میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں بھی بہت گناہ گار بندہ، اور اللہ کی نعمتوں کی مجھ سے قدر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے یہ جملہ، علماء خاص طور سے اس کو پہنچائیں لوگوں کو، اللہ کی ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی قدر کرنا ذمہ داری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لینے پر بھی قادر ہیں۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ باتیں کہتے ہوئے بھی، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ آپ کی نعمتیں ہم سے چھینیں۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ جو عافیت آپ نے عطا کی ہے وہ ہم سے ہٹ جائے۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی پکڑ سے۔ اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ راضی ہوں، یہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو مسجد کے لیے ایک تو تعاون چاہیے آپ کا، وہ آپ کر ہی رہے ہوں گے میرا خیال ہے، اور انشاءاللہ کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اس میں جو کچھ بھی آپ کی طرف سے آئے گا وہ اللہ کے گھر میں عبادت میں لگے گا، اور اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنا، صرف بڑی عمارت بنا دینا کافی نہیں ہے۔ مسجد کی عمارت اچھی ہونا یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنا یہ اصل ہے۔ مسجد کی تعمیر اصل، اس کو آپ عبادت سے آباد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری مسجدوں کو صحیح معنی میں آباد کرنے کی مسلمانوں کو توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ سچا نمازی بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے اور یہ فکر ہمیں عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔